بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کی جانب سے رات کے اندھیرے میں ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے دونوں ملکوں کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کو 7 روز ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ایران میں تقریباً 600 اور اسرائیل میں 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ان کے تجویز کردہ جوہری معاہدے پر فوری دستخط کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں، تو دوسری جانب روس اور چین کے رہنماؤں نے اپنے امریکی ہم منصب کے بیان پر سخت رد عمل دیا ہے۔ جنگ میں براہ راست شامل ہونے کی امریکی دھمکی کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ اپنے تنازع کے دوران ثابت قدم ہے اور دباؤ کے باوجود کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی امریکی فوجی مداخلت سے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایران اور اس کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو دھمکانا فضول ہے۔ چین کے صدر ژی جن پنگ نے وسط ایشیائی ریاستوں سے اپنی دوسری سالانہ کانفرنس کے موقع پر کہا ہے کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عالمی سیاست و معیشت میں ہمیشہ کے لیے ناگزیر ہے۔ ماضی کی ان سلطنتوں سے سبق سیکھنا چاہیے جنہوں نے خود کو ناقابل شکست سمجھا، مگر ان میں سے ایک کا سورج آخرکار غروب ہو گیا۔ آج سے 100 سال پہلے برطانیہ عالمی سیاست و تجارت پر چھایا ہوا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، مگر دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ برطانیہ عالمی منظر سے پیچھے چلا گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع پر سخت پریشان ہے۔ انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم ایک بار پھر فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری جنگ بندی کریں، کیونکہ بات چیت اور مشاورت سے ہی پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر کی ایران کو دھمکی کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے خطے میں جنگ کی آگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ شعلوں کو بھڑکانے کے لیے دھمکیوں کا استعمال اور دباؤ ڈالنے سے صورتحال کو کم کرنے میں مدد نہیں ملے گی۔ چین متعلقہ فریقوں بالخصوص اسرائیل پر خصوصی اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور صورتحال کو ٹھنڈا کرنے اور تنازع کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے قتل کے امکان پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ انتہائی فضول سوچ ہے۔ معروف نیوز ایجنسیوں کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے دونوں ملکوں سے اپنے قابل بھروسہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کا دونوں ملکوں کی قیادت سے رابطہ ہے۔ پرامن جوہری پروگرام ایران کا حق تھا، حق ہے اور رہے گا۔ اسرائیل کے اب تک کے حملے ایران کے جوہری سازوں کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا سکے۔ روس ایرانی ایٹمی پروگرام سے اپنے دیرینہ تعلق کی بنا پر جانتا ہے کہ یہ ہتھیاروں کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تصفیے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ دونوں فریق ایسا کرنا چاہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری فضائی جنگ کو روکنے اور بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے سفیروں کی ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ دیگر یورپی ملکوں کے نمائندوں کے ہمراہ آج ملاقات ہو رہی ہے اور آج ہی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل پاکستان، چین اور روس کی جانب سے تیار کردہ جنگ بندی اور تنازع کے فوری حل کے لیے ایک قرارداد پر غور کرے گی۔ فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر سے اپنی ملاقات میں صدر ٹرمپ نے ان سے اسرائیل اور ایران جنگ پر بھی بات چیت کی اور بعد میں میڈیا کو بتایا کہ پاکستان سے زیادہ ایران کو کوئی نہیں سمجھتا۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سے اس پر بھی بات کی ہے۔ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اب صدر ٹرمپ بھی آئندہ ہفتے ایران کو دوبارہ مذاکرہ کی دعوت دیں گے، جسے ایران کی جانب سے قبول کیا جائے گا، مگر اس سب کے متضاد صہیونی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکی صدر نے امریکہ کے ایران پر حملے کی اصولی منظوری دے دی ہے، البتہ اس کا وقت اور اہداف طے ہونا باقی ہے۔ سہیل جہیریار، آئی پاک ٹی وی۔